حضرات ہیں. محترم معزز سامعین علاقہ باورہ کے معزز شہری، آپ سب کو میرا سلام عرض ہے. دو چیزیں مجھے صرف بتانی ہیں، وقت کم ہے، بہت ساری جگہوں پہ پہنچنا ہے. سوشل ویلفیئر محکمے کے بارے میں اور آئی سی ڈی ایس کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں بھی لوگوں کے پاس ہیں. جو سوشل ویلفیئر کونسل، یہ یاد رکھیے گا، آج کی تاریخ میں سوشل ویلفیئر کونسل ترتیب دی جا رہی ہے، اور یہ ہمارا کوئی ذاتی نجی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ نے محکمہ سماجی بہبود میں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر نے ایک آرڈر نکالا ہے، جو آرڈر نمبر ہے آرڈر نمبر 267 267 گورنمنٹ آرڈر نمبر 267 SW آف 2016 کا 30 دسمبر 2016 کو یہ جاری ہوا ہے، جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ ہر ولیج میں، ہر گاؤں میں ایک مقامی سوشل ویلفیئر کونسل ہوگی، جو اس گاؤں میں چاہے جتنے بھی حلقے ہوں، جتنے بھی آنگن واڑی سینٹرز ہوں، جتنے بھی سوشل ویلفیئر سینٹرز ہوں، جتنے بھی اسکیمز ہیں سوشل ویلفیئر محکمے کی، ان تمام اسکیمز کی امپلیمنٹیشن سوشل ویلفیئر کونسل کے ذریعے ہوگی. آج تک آپ کی یہ شکایت تھی کہ صاحب ورکر کسی ایسی خاتون کو لگایا جاتا ہے جو محلے کی نہیں ہوتی، ہیلپر کہیں اور کی ہوتی ہے، پینشن کچھ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو مستحق نہیں ہے، مستحق افراد اس دائرے سے باہر رکھے گئے ہیں، اور غیر مستحق افراد کسی نہ کسی طریقے سے پینشن اسکیمز کا یا باقی اسکیمز کا فائدہ لے رہے ہیں. یہ سارے مطالبات جو ہیں بے جا نہیں تھے. ہو سکتا ہے ان خدشات میں، ان مطالبات میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہو سکتا ہے 20%، 30% سچائی ہو. لیکن دقت یہ ہے کہ ہمارے پاس، بلکہ سرکار کے پاس، ہر محکمے میں نظام ایک پرانا نظام ہے، ایک پرانا سٹرکچر بنا ہوا ہے. پورے ضلع میں ہماری نئی تحصیلیں، ریونیو میں تو 15 تحصیلیں بن گئیں، اور رورل ڈیولپمنٹ میں ہمارے 24 بلاکس بن گئے، لیکن سوشل ویلفیئر کی وہی پرانی تحصیلیں ہیں. تحصیل ہندوارہ، جسے کسی زمانے میں اتر مچھی پورا کہا جا رہا تھا، اور تحصیل کپوارہ، جو پورے کپوارہ کو اور پورے لولاب کو دیکھ رہی ہے، سوشل ویلفیئر کی ایک ہی تحصیل. اور تحصیل کرنا وہ تو خیر ایک چھوٹا سا خطہ ہی الگ ہے. اب ہمارے پاس تحصیل آفیسر بھی نہیں ہے فل ٹائم، وہ بھی پارٹ ٹائم ہیں. سوشل ورکر گنے چنے محدود. تو اس لیے سرکار نے یہ سوچا کہ لوگوں کے حوالے سے لوگوں کی جو اسکیمز ہیں وہ لوگوں کے اپنے ہاتھ میں دے دی جائیں. اب اس اسکیمز کا سارا کنٹرول شروع سے آخر تک، فائنانس، بجٹنگ، بینیفیشریز، یہ سارے کا سارا آپ نے کرنا ہے. اس باوقیات کی جو سوشل ویلفیئر کونسل بن رہی ہے، جس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہمارے جتنے بھی آفیسرز ہیں انہوں نے اچھا کام کیا. یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. یہ کونسل 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا. پہلی چیز امپاورمنٹ، یعنی یہ کونسل آپ کو پاور دے رہی ہے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس باورہ میں سے کون آدمی اولڈ ایج پینشن کا مستحق ہے، کون آدمی وڈو پینشن کا مستحق ہے، کون بچہ یتیم ہے، اس کی کفالت کی ضرورت ہے، کفالت کہاں پہ کی جائے، کون سے ایسے بچے ہیں جن کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے اسکالرشپس چاہیے ہیں، چاہے وہ پری میٹرک اسکالرشپس ہیں یا پوسٹ میٹرک اسکالرشپس ہیں. یہ سارے کا سارا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے، یہ سب کونسل نے کرنا ہے. اور 1/4/2017 یعنی 1 اپریل کے بعد جتنے بھی آنگن واڑی سینٹرز یا سوشل ویلفیئر سینٹرز اس کونسل کے تحت آئیں گے. کتنے سینٹرز آئیں گے یہاں پہ؟ نہیں، تو یہ کونسل 11 سینٹرز کے لیے بنے گی. تو ان 11 سینٹرز کی جتنی بھی بجٹنگ ہوں گی، یعنی اگلے مالی سال میں ان 11 سینٹرز کے لیے نیوٹریشن میں کتنا پیسہ چاہیے، کلینلینس میں کتنا پیسہ چاہیے،
یہ گورنمنٹ بلڈنگ بنانی ہے، اس کے لیے کتنی زمین چاہیے ہے، کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے وہ تو آپ ہی نہیں کرنا ہے، اس کے لیے کتنا پیسہ چاہیے ہے، تمام بچوں کے لیے ان کی نگہداشت کے لیے، صحت کے لیے، صحت کے حوالے سے انہیں اس پورے سال کے اندر، بلکہ بچوں کے ساتھ ساتھ جو حاملہ خواتین ہیں، جو نرسنگ مدرس ہیں، ان تمام کے حوالے سے ان کی ادویات پہ، ان کے نگہداشت پہ، ان کی طبی جانچ پہ کتنا خرچہ آئے گا، چاہے دوائی کی صورت میں ہو، چاہے انجیکشن کی صورت میں ہو، چاہے کسی ٹیبلٹ کی صورت میں، چاہے آئرن فولک ایسڈ کی صورت میں ہو، یہ سارا بجٹ آپ نے ترتیب دینا ہے اس کونسل نے، اور یہ بجٹ ترتیب دے کے بھیجنا ہے اوپر، اور اوپر 99% یہی چانسز ہیں کہ من و ان یہی بجٹ اپروو ہو جائے گا، 1%، 2% چانسز رہتے ہیں، کبھی 19-20 کا فرق ہر چیز میں ہوتا ہے، لیکن بائی اینڈ لارج عمومی طور پر یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ کلک ہو جائے گا، سوشل ویلفیئر کونسل چل پڑے گی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر ہم نے پورے ضلع میں جو ہمارے 389 گاؤں ہیں، 389 ریونیو ولیجز ہیں، تمام ولیجز میں یہ کونسل ترتیب دینی ہے، لیکن جو ٹیسٹ ڈوز کے طور پر، پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو پائلٹ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے وہ ان کونسلز کے تھرو ہوا ہے، جیسے آگے دیور میں ہم کر کے آئے ہیں ابھی وہاں سے ہو کے، اور یہاں پہ واورا میں ہوا ہے، تو آپ لوگ کتنے اچھی طریقے سے کام کریں گے، کتنی جاں فشانی سے کام کریں گے، کتنی محنت سے کام کریں گے، کتنی دیانتداری سے کام کریں گے۔ ایک چیز کا دھیان رکھیے، یہ ذمہ داری والا معاملہ ہے، پاورز تو ہیں لیکن پاورز کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے، جیسے وہ کبھی کبھی جو رائٹس کی بات کہی جاتی ہے تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ہے اور کانسٹیٹیوشن آف جے اینڈ کے بھی ہے کہ رائٹس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، ایوری رائٹ از qualified بائی اے سرٹن رسپانسبلٹی۔ ہم صرف حقوق کی بات کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جائیں تو بات چلنے والی، تو جہاں پہ حقوق امپورٹنٹ ہیں وہیں پہ ہماری ذمہ داریاں بھی امپورٹنٹ ہیں، تو حقوق تو آپ کو آرڈر نمبر 2267 کے ذریعے مل چکے ہیں، ہم کوئی نئی بات اس میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، اب ذمہ داریاں آپ کی ہے کہ آپ کو یہ کونسل بڑی دیانتداری سے چلانی چاہیے، جو بھی فیصلہ ہو وہ کونسل کے تمام ممبرز بیٹھیں، باہمی اتفاق رائے سے کسی نتیجے میں پہنچیں اور وہ فیصلہ کر کے آگے بھیجیں، تو فیصلے کرنے کی قوت، یہ بھی ڈیسیجن میکنگ آپ کے پاس آ گیا، بجٹنگ، بجٹ پریپیئر کرنا آپ کے پاس ہے، اور پھر بجٹ سپینڈ کرنا وہ بھی آپ کا کام ہے، یہ آپ کا بجٹ ہم، میرے سی ڈی پی او صاحب، سپروائزر، ان کو سپینڈ نہیں کرنا ہے، یہ بھی اسی کونسل کو سپینڈ کرنا ہے۔ ہاں، اس کونسل میں سپروائزر کنسرن ممبر سیکٹری ہوتی ہے گورنمنٹ آرڈر کے مطابق، اور چیئرمین جو ہے وہ آپ ہی میں سے ایک آدمی جو ہے، جو معزز ہو، تجربہ کار ہو، ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیشل ہو، بیکاز تجربہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور ایک تجربہ کار آدمی جب سربراہ ہوگا کسی اسٹرکچر کا، کسی نظام کا، تو وہ نظام اور وہ ڈھانچہ، وہ تنظیم بہتر طریقے سے چلتی ہے۔ تو اس کے علاوہ چونکہ ہم نے ضلع میں آج ہی کے دن میں کل ملا کے 11 کونسل ترتیب دینی ہے، باقی جگہوں پہ بھی پہنچنا ہے، آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ، میری طرف سے میں آپ سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ کی سوشل ویلفیئر کونسل بنے گی، یہ کل پرسوں ہی جب اس کی پوری تفصیلات ہمارے پاس آ جائیں گی تو یہ ہم گورنمنٹ کو بھیج کر سوشل ویلفیئر محکمے کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپلوڈ کر دیں گے، اور باقی بھی جو میڈیا جو ہے اس میں اس کی تشہیر ہوگی۔ یہ باضابطہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ آرڈر کے پرسوئنس میں اگر جب کوئی کونسل بنتی ہے، یہ کمیٹی نہیں ہے، یہ کونسل ہے، اور جب کونسل بن گئی تو یہ اسٹیچوری باڈی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیچوری باڈی، ایک قانونی شکل ہے، اس کونسل کی قانونی شکل ہے، تو یہ کوئی معمولی ڈھانچہ، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے کہنے میں یہ کوئی تعامل نہیں ہے کہ خاتمہ چکداری ایک بڑا انقلابی نوعیت کا قدم تھا، اس کے بعد جو زیر اتحاد کا ایک دور آیا، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل کی جو ویلفیئر سٹیٹ ہے، جو ویلفیئر سٹیٹ، فلاحی ریاست ہے، اور جب فلاحی ریاست کا تصور عام ہے تو سوشل ویلفیئر محکمے کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر ان اے ویلفیئر اسٹیٹ، پہلے زمانے میں ہوتی تھی نا، نیشن اسٹیٹس ہوتی تھی، ویسے کچھ لوگ پولیس اسٹیٹ کی بات بھی کرتے ہیں، شاید وہ بھی صحیح ہو کسی حد تک کہ کیا یہ پولیس اسٹیٹ ہے یا ویلفیئر اسٹیٹ ہے،
چلیے ہم مان کے چلتے ہیں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو ویلفیئر اسٹیٹ میں ویلفیئر ایڈمنسٹریشن سب سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر ویلفیئر ایڈمنسٹریشن میں سوشل ویلفیئر محکمہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے۔ تو اگر ویلفیئر کی بات کریں اور یہ چل پڑے کہ لوگ اپنے ڈیسیجن خود کریں، اپنے ڈیسیجن کے حوالے سے وہ کسی اور کے محتاج، کسی گرداور کے پیچھے، کسی پٹواری کے پیچھے، کسی وی ایل ڈبلیو کے پیچھے نہ جانا پڑے، کیونکہ آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں اس پورے۔ اور پھر ویلفیئر کا جو تصور ہے یہ بڑا وسیع تصور ہے، ویلفیئر کے دائرے میں ہر چیز آئے گی، حفظان صحت، صفائی، نظافت، یہ ساری چیزیں پورے اس گاؤں کی۔ تو یہ کمیٹی بہت بڑی، سوری ناٹ کمیٹی بلکہ سوشل ویلفیئر کونسل، اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر یہ چل پڑے، ہم دعا کرتے ہیں اور آپ بھی محنت کریے گا، خاتمہ چکداری اور زرعی اصلاحات کے بعد یہ سب سے بڑا انقلابی نوعیت کا قدم ہوگا جو لوگوں کی سہولیات لوگوں کے دروازے تک پہنچائے گا، اور لوگ خود اپنی فیصلہ سازی کرنے کے مالک ہوں گے۔ اس میں پورے اختیارات جو ہیں اس آرڈر میں، اس کی ایک ایک کاپی ہم یہاں پہ رکھیں گے، اور جتنے بھی ممبر اس کو سرکولیٹ کریں گے، وقت لگے گا اس میں لٹریچر کو سرکولیٹ کرنے میں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری کونسل اور بھی ترتیب دینی ہے، تو آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا کون چیئرمین کس کو بنایا ہے، کوئی منتخب کر لیا ہے کسی کو؟ تو کر لیجئے، آپ سب حضرات مل کے کسی ایک آدمی کو منتخب کریے جو چیئرمین آپ کے ہوں اس کونسل کے۔ نہیں وہ لکھنا دینا بھی تو ہے نا، کب کریں گے آپ؟ ابھی کریں گے سر۔ تو آپ اتفاق رائے سے یہ منتخب کر کے دے دیجیے گا آج شام تک ہمیں، تاکہ ہم اس کو اپلوڈ کریں اور یہ تشہیر ہو جائے، اور پھر آئندہ آپ سے، ہاں 25 تاریخ کو جو آج چیئرمین بنیں گے اس کونسل کے اور جو ایک ٹریجرر بنیں گے، تو ان دو کی ٹریننگ ہوگی سری نگر میں 25 تاریخ کو، وہ آپ ارینج کر دیجیے گا وہ کیسے جائیں، وہاں پہ کھان پان سب کا انتظام ہے، اور ٹھیک ٹھاک ٹریننگ ہوگی کہ کیسے آپ لوگ کام کریں گے، اور آئندہ شاید باقی ممبرس کی بھی ٹریننگ ہو جائے گی۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ فلڈ کنٹرول اریگیشن،